بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم کامن ایشوز، اور میں چاہتا ہوں کہ سوالات آپ کی طرف سے آئیں۔ اگر آپ شرمائیں گے، نہیں کریں گے تو میرے پاس کچھ کامن سوال ہیں، وہ خود ہی میں کر کے انشاءاللہ آنسرز کر دوں گا۔ لیکن یہ بڑا اچھا سیشن میں سمجھتا ہوں، بہت ہیلپ فل ہوگا آڈینس کے لیے کہ آ جا کے کامن مسائل ہی ہیں سب کے، تو اچھا ہے ایک بار آپ کے تھرو کوئی سوال آ جائے، اس کا آنسر ہو جائے انشاءاللہ، بہت سے لوگ کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو لیٹس بگن انشاءاللہ۔ ہو ول اسٹارٹ، ہو ول لائک ٹو آسک دا فرسٹ کویسچن؟ آپ پوچھیں گے پہلا؟ جی چلیں آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنا نام بھی کائنڈلی بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علی بھائی، میرا یہ سوال ہے، ایک بھائی کا سوال آیا تھا بیسیکلی کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں کس طرح دعوت پھیلا سکتے ہیں، اور دعوت جو ہے ہم پھیلانے سے پہلے اگر ہم نے سیکھنا ہو تو ہم کہاں سے سیکھیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بڑا کامن سوال ہے۔ موسٹلی ینگسٹرز آج کل یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ایج میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایج ہے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے، فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہر بندہ اویک ہو گیا اچانک۔ اور میں پڑھ رہا تھا جنریشن زی، جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے نا، آپ کی عمر 22-23 کے اس میں بریکٹ سلاٹ میں، تو آپ لوگ جنریشن زی میں آتے ہیں، یعنی جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے۔ جی تو وہ گلوبلی چونکہ کنیکٹڈ ہے سوشل میڈیا سے، تو ایک تو وہ ویل اویئر بہت ہے، دوسرا ان میں نا کچھ کرنے کی تڑپ ہے، اور جب کچھ نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈس آرڈر ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، تو وہ بہت ہوتا ہے، اس کا بڑا شکار ہے وہ کہ یار وی آر مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ، ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں پبلک سپیکرز، انٹرپرینورز بہت فیمس ہو گئے ہیں، موٹیویشنل سپیکر، کیونکہ نا وہ آگ لگاتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز نا انکمپلیٹ کام کرتے ہیں، وہ صرف آگ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکشن جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مینٹور اور موٹیویشنل سپیکر میں بڑا فرق ہے۔ مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کو مچھلی پکڑنا بھی سکھاتا ہے، اور موٹیویشنل سپیکر وہ ہے جو بس بہت سی مچھلیاں آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ لو، یہ اتنی زیادہ مچھلیاں یہ تمہارے لیے ہیں، تو وہ بس گیس بھر دینا، موٹیویٹ کر دینا، وہ بھی اس کا بھی ایک رول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ہم ڈینائی کر دیں، تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی نیڈ کیوں اب یوتھ کو فل ہو رہی ہے، کیونکہ اچھی بات ہے یوتھ کے ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کریں، اپنی انرجی کہیں لگائیں۔ تو ماشاءاللہ یوتھ کلب نے، آئرا نے، بہت سی ایسی دینی آرگنائزیشنز، ون پاتھ نیٹ ورک ہے وہاں امریکہ میں، جو کہیں نہ کہیں یوتھ کو سٹر کر رہی ہے، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ذمہ داری پوری کریں، دعویٰ کا کام کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے کہ ریئلائز کرنا، دعویٰ کرنا، لیکن دعویٰ کرنا کیوں ہے اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں، دعویٰ کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب بھی مجھے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ علی بھائی آئی وانٹ ٹو ڈو دعویٰ، ٹیل می ہاؤ کین آئی اسٹارٹ، تو میں اس سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں انڈائریکٹلی اس سوال کا تمہارا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پبلک اسپیکر اینڈ آئی وانٹ ٹو کم آن اسکرین؟ تو یہ تو اگر تو یہ انٹینشن ہے تو یہ اچھی انٹینشن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ آپ کو موقع دے دے، آپ اسکرین پہ آ جائیں یا آپ پبلک اسپیکر بن جائیں، ایک دائی بن جائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہت سے لوگ شاید اپیرنٹ ہونے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں، میرا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ دعویٰ کا مقصد ہے اللہ کو پلیز کرنا، اللہ کا پلیجر اچیو کرنا۔ جیسے اور دعویٰ کی ٹائپس بھی ہیں، آپ کس قسم کا آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسپیشلائز دعویٰ ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ تم میں سے گروپ نکلے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ یہ گروپ اسپیشلائز گروپ ہے، اگر ہم اس کا اسکالر سے جا کے تفسیر پوچھیں، جو ویل ورسڈ ہیں، جو علم والے ہیں، کیونکہ نہی عن المنکر آسان نہیں ہے۔ نہی عن المنکر میں آپ کو اپوزیشن آئے گی، نہی عن المنکر ہوتا ہے فاربیڈنگ ایول، اس میں آپ کو اپوزیشن آئے گی، ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، اس میں آپ کو کویسچننگ آئے گی، اور اگر آپ ان کویسچنز کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کا اپنا ایمان ڈگمگائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت بار میں نے یہ دیکھا یوتھ کو کرتے کہ وہ بہت پیشن سے دین میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں اور فوراً دعویٰ شروع کر دیتے ہیں اور اسپیشلائز دعویٰ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایتھیس پیجز کو جوائن کر لیا فیس بک پہ اور ایتھیس کو دعویٰ شروع ہو گیا،
یا ڈبیٹس کھولنی ہیں, کیفے میں بیٹھ کے بس بیٹھے ہیں اور سوال جواب اور وہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہیں. تو جب وہ فلسافیکل سوالات ان کے سامنے آتے ہیں, جب وہ جن کے ذہن خراب ہوئے ہیں وہ سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ خود بھی ذرا گھبراتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, اور شیطان اس میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے وسوسے مزید ڈالنے میں. اس لیے اگر تو اسپیشلائز دعویٰ میں آنا ہے تو پلیز پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کیولری میں, آپ کی فوج میں کتنے ویپنز ہیں, آپ کے پاس کتنا علم ہے, آپ ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں کر سکتے ہیں. میں نے انفارچونیٹلی بڑے یوتھ دیکھے کہ جو داڑھی رکھ کے اس سائڈ پہ آئے وہ یہ پریشر لے نہیں سکے, اور اللہ معاف کرے وہ بالکل ہی آف ہو گئے, داڑھی بھی کٹا لی, ٹوٹل ٹریک سے ہی ہٹ گئے. اسی لیے وہ دعا بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, استقامت کی کتنی دعائیں. تو استقامت اور ہدایت یہ اللہ سے مانگنی چاہیے بہت زیادہ. دیکھیں جو 3 سٹیپس ہیں نا, وہ پہلا سٹیپ ہی اقرا ہے. اگر آپ 3 وحی کا فلو دیکھیں, مجھے یہ بات میرے استاد حمزہ مدنی صاحب ہیں, بہت بڑے قاری بھی ہیں, انہوں نے ایک بار سمجھائی تھی بالکل شروع میں جب میں دعویٰ میں آنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا دیکھو پہلی وحی ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے نالج, پڑھو, یعنی نالج نہیں ہے تو تم دعویٰ کیسے کرو گے, تم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہو اس کا نالج, سوسائٹی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہو اس کا نالج, ٹھیک ہے. دوسری وحی ہے آپ دیکھیں قم فانذر, یہ سورہ مزمل ہے غالباً یا سورہ مدثر, سورہ مزمل ہے, کہ اٹھو اور ڈراؤ. کہ نالج اب آ چکا ہے, اب وہ نالج اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے, اب اس کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں تم نے سوسائٹی تک پہنچانا ہے. اس کے بعد تیسری وحی جو ہے قم اللیل الا قلیلا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو قیام اللیل میں, اس رات کے اندھیرے میں. کیوں؟ کیونکہ جب تم اٹھو گے دعوت کے میدان میں آؤ گے. دیکھیں دعویٰ اور پبلک سپیکنگ 2 مختلف چیزیں ہیں. دعویٰ کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. پبلک سپیکنگ میں آپ کچھ بھی کوئی بھی جنرل بات کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن دعویٰ جب آپ کریں گے تو شیطانی فورسز, سب سے پہلے آپ کا اپنا شیطان, اس کو ڈر لگے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے تو نکل رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے مزید ایکٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. وہ آپ کے مائنڈ میں فیئرز ڈالے گا, بہت تنگ کرے گا آپ کو بڑا. اس کے بعد آپ کے اپنے لوگ خلاف ہوں گے آپ کے, وہی سیرہ والا سارا آپ دیکھ لیں, سیرہ کا یہی فلو ہے. سب سے پہلے اپنے خلاف ہوں گے, اٹھیں گے, ریزسٹ کریں گے, موک کریں گے, مذاق اڑائیں گے. اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے ڈرین ہو جائیں. وہ انرجی آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وہ آپ کو کسی مینٹور سے بھی شاید نہ ملے. جو انرجی آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ملے گی, اور وہ انرجی آپ لیں گے قیام اللیل میں جا کے, اس کی ایک الگ ہی وہ فضیلت ہے اور بات ہے. تو زیادہ تر لوگ اس لیے ذرا ڈرین ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ فلو فالو نہیں کرتے. نالج, اس کے بعد اٹھ کے بات چیت کرنا, اور پھر جب ایگزاسٹ ہو تو انرجی اللہ سے قیام اللیل کرنا, عبادات میں بڑھنا, یہ ہے اصل میں وہ فلو. تو یہ تو اسپیشلائز دعویٰ ہے. ایک عمومی دعویٰ ہے. عمومی دعویٰ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ تمام انسانیت پہ فرض ہے. وہ ایون ایک شاپ کیپر ہے جس کو کوئی علم نہیں ہے, وہ اس پہ بھی فرض ہے. علم سے مراد ہے یعنی عقیدہ یا قرآن و حدیث کا کوئی بہت ٹھوس علم ہو, نہیں, اس سے صرف یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہاں عقیدہ اس کا ٹھیک ضرور ہو, اپنے عقیدے کو درست رکھے. ٹھوس علم سے مراد ہے کہ اسپیشلائز کوئی علم ہوتا ہے نا, وہ صرف اتنا کرے کہ حق اور صبر کی تلقین, کمیونٹی بلڈنگ, یہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو سکتی ہے. ضروری نہیں اس کے لیے آپ نے یوٹیوب چینل کھولنا ہے یا کوئی آپ نے پبلک سپیکر بننا ہے. یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ آرڈر کرتے ہیں, فوڈ پانڈا کا رائڈر آپ کے گھر آتا ہے, اس کو پانی پلا دیا, یہ اخلاق ہے. اس کو پوچھ لیا بھائی کیسے ہو, اس کو کوئی دعاؤں کی کتاب گفٹ کر دی, حصن المسلم چھوٹی سی, یہ بھی دعویٰ ہے. اور یہ اس کو تلقین بھی ہو جائے گی, حق کی بھی صبر کی بھی, آپ نے اس کا ایک کام بھی آسان کر دیا, اللہ نے بھی ریکارڈ کر لیا. تو اس طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے یوتھ کی کہ ہم کس طرح چینج کریٹ کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد. دوست کو کیسے ہم ذرا صبر اور حق کی تلقین کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ہائی فائی علم نہیں چاہیے, اس کے لیے سمپل بیسک یہ کہ حق کی تلقین ہو, اسلام کی تلقین ہو. میسنجرز کی کوئی بات بتا دی, سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو اپنی قوم کو صرف اس نے یہ کہا کہ تم یہ رسولوں کی بات کیوں نہیں مان رہے جب کہ رسول سچے ہیں. تو اس کے بدلے میں اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا.
اور وہ پھر اللہ نے اس کے ڈائلاگس کوٹ کیے کہ اس نے کہا کہ ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھے کس چیز کا ریوارڈ اتنا بڑا دے دیا، جنت کس چیز کا. اس نے صرف انبیاء کی فیور کی اور اپنی قوم کو انبیاء کی بات سن لو. اب دیکھیں اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے نا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے وہ بتا دی، اس پہ کہا عمل کر لو. یہ ہے عمومی دعویٰ، ویری سمپل، کہ رشوت نہ لو، حق نہ مارو لوگوں کے، صبر کی تلقین کی، تھپکی دے دی، بیٹھ گئے گھر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات کر دی اور وغیرہ وغیرہ. تو یوتھ کو زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اسپیشلائز دعویٰ کی طرف آئیں. یہ نہ دیکھیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. دیکھیں کمپیریزن نہ کریں، آپ اپنا کیولری دیکھیں، اپنے باکس میں دیکھیں کتنے ویپنز ہیں، نالج کتنا ہے. اور اگر واقعی اسپیشلائز دعویٰ میں آنا ہے تو پھر اس کو فل فوکس کر کے آپ کو آنا ہے، اس کے استخارہ کر کے آپ کو اس کی ڈائریکشن ڈیفائن کرنی ہے. اور یہ پہلے سے نظر میں رکھ لیں کہ دعویٰ کی فیلڈ جو ہے اس میں قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس میں پھر یہ پیسہ شیسہ اور یہ ساری چیزیں، یہ پھر آپ پہلے ہی اس کو اللہ حافظ کہہ کر آئیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو. تو آئی ہوپ اٹ آنسرز. اور ڈائریکشن ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. تو یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے کہ سٹارٹ کہاں سے کریں؟ اپنے گھر والوں سے کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کزنس کو، اور چلتے پھرتے ایک دائی بنیں. سائلنٹ دعویٰ از دی بیسٹ دعویٰ. میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں 2007 میں دین میں آیا اور میرے اندر شروع سے الحمدللہ ایک وہ چاہت تھی، ایک چنگاری تھی. تو بہت سے سپیکرز کو سنا بھی شروع میں، پھر علماء کے ساتھ جڑا. فرسٹ پبلک ٹاک جو میں نے دی، فرسٹ پبلک ٹاک، وہ 2014 میں تھی. کتنا عرصہ ہے؟ 7 سال. اس 7 سال میں کیا کر رہا تھا؟ سمپل ایکسپیرینس، علماء کے پاس بیٹھنا، کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کی تفسیر پڑھی وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے اپنے آپ کو اس طرح پبلک میں ایکسپوز نہیں کیا ان 7 سال میں. ابھی بھی مجھے میری فیلڈ پتہ ہے. میں کبھی بھی اس ٹاپک پہ لیکچر نہیں دوں گا جو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، جس کا مجھے خود علم نہیں ہے. ہمیشہ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، جنرل ٹاپکس پکڑے ہیں، ابھی بھی تزکیہ کے ٹاپکس پکڑے ہیں، یوتھ ریلیٹڈ ٹاپکس پکڑے ہیں. تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسے اس کی فیلڈ پتہ ہو، اس کی نیش پتہ ہو، اور اس میں وہ اپنے آپ کو گرو کرے. اور ہمارا دائی کا کام ہے اللہ رسول کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اپنے ساتھ نہیں، اللہ رسول کے ساتھ. جب آپ کا یہ مقصد اچیو ہو گیا، آپ دائی ہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، رسول کے ساتھ جڑ گیا، اس کو سمجھ آ گئی بات کی، تو وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو سکتا ہے. تو سٹارٹ ایسے کریں انشاءاللہ. ساتھ ساتھ عقیدہ پہ کوئی کتابیں پڑھیں، پختہ عقیدہ ہو آپ کا توحید کے حوالے سے، توحید پہ کتابیں پڑھ لیں. قرآن مجید کی کو کورس کر لیا مخصوص سورز کا، یا اتنا علم ہو کہ قرآن کا بیسک میسج کیا ہے، قرآن کی سورز کا کیا میسج ہے. سیرہ کی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہیں. اور کوئی اخلاقیات پہ کتاب پکڑ لی، وہ پڑھی اور اس کو آگے پھیلانا شروع کیا انشاءاللہ، واٹس ایپ میسیج کے تھرو، اسٹیٹسز کے تھرو. لیکن جیسے میں نے آپ کا بیسٹ دعویٰ، چلتا پھرتا ایک آدمی، وہ اس کا کردار بولنا چاہیے. اس کے کردار سے لوگ انرجی لیں، اس کی بات سے، اس کی کمٹمنٹ سے. اس کو سائلنٹ دعویٰ کہتے ہیں نا، کہ وہ دعویٰ کو منہ سے نہیں کر رہا ہے، لیکن بس وہ اس کی انرجی ایسی ہے، یا اس کی کمٹمنٹس، اس کی باتیں ایسی ہیں، گفتگو ایسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اس سے بہت کچھ. اس پہ زیادہ توجہ یوتھ کو جو ہے وہ کرنی چاہیے، بجائے کہ اپیرنٹ ہونے کے. فومو کی طرف نہ آئے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس کو چھوڑنا ہوگا ہمیں. اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. اگر سوشل میڈیا ریکارڈ نہیں کر رہا ہے نا، تو اللہ کے یہ اینجلز ریکارڈ کر رہے ہیں، کرام کاتبین. اور سلیبریٹی بندہ اینجلز کے سامنے بنے. اور وہ کیسے بن سکتا ہے؟ کہ جب ہم اللہ کی بات کہیں کرتے ہیں تو اللہ ہماری بات وہاں کرتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک محفل میں اگر تم اللہ کی بات کرے، اللہ اس سے بہتر محفل میں تمہاری بات وہاں کرتا ہے. تو ان حدیث پہ توجہ دیں، بجائے کہ اپیرنٹ ہونے کے، سوشل میڈیا پہ آنے کے، تصویروں میں آنے کے. یہ تزکیہ بہت ضروری ہے یوتھ کا. اور یہ الحمدللہ میرا اس طرح ہوا، یا ہمارا اس طرح ہوا کہ ہمیں علماء کی وہ ایک کمپنی ملی، ان سے پتہ لگا، اور ابھی بھی الحمدللہ بیٹھتے ہیں تو علماء کی وہ شامل ہے، ایڈوائس شامل ہے. اس سے ہماری بھی انٹینشن ریوائز ہوتی رہتی ہے.
تو اللہ لاتا ہے اوپر, یہ بات یاد رکھیں. یہ کام اللہ کا ہے, اس کی چوائس بھی اللہ کرتا ہے, اس میں اوپر بھی اللہ لاتا ہے. اس میں بندہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ میں اوپر آتا جاؤں, میں اوپر آتا جاؤں, نہیں, وہ پھر ذلیل ہو جائے گا. ایسا بندہ ہیوملیٹ ہو جائے گا جو خود سے کوشش کر رہا ہے کہ نہیں میں پیرنٹ ہوں, میں پیرنٹ ہوں. ایسے نہیں ہوتا ہے. تو یوتھ کو بڑا کیئرفلی سوچنا چاہیے کہ دعویٰ انبیاء کا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. دس از ناٹ پبلک اسپیکنگ. جو بندہ دعویٰ کرے گا سب سے پہلے اللہ اس کو خود ٹیسٹ کرے گا. جیسے اگر آپ نے صبر پہ کوئی لیکچر دیا نا, تو آپ کو اللہ فوراً ٹیسٹ کرے گا کہ آجا پھر تیرے میں کتنا صبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آسان کام نہیں ہے, اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس میں انٹر ہونا ہے. لیکن وتوا صوب الحقی وتوا صوب الصبر وہ سب پہ فرض ہے, وہ آپ سمجھ گئے نا, وہ عمومی چیز ہے. وہ تو کوئی بھی ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اسے. اولاد کو سمجھائے, صبر, ایسے ان میں ایٹریبیوٹس بھرے, تو یہی زبردست ہے. اسی سے کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے. تو اسپیشلائز دعویٰ کے لیے آپ کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے, ایک پراپر گائیڈ لائن چاہیے, ایک ڈائریکشن چاہیے آپ کو. اور دعویٰ کا مقصد جسٹ ٹو وائنڈ اپ اللہ کو پلیز کرنا ہے. نمبرز ڈونٹ میٹر. حضرت نوح کتنے لوگ فالو کیے انہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن وہ کامیاب ہے کیونکہ ہی پلیزڈ اللہ اور ان کا مشن فلفلڈ ہے. تو الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ رسول سے کنیکٹ ہو جائے بندہ, یہی ہمارا دعویٰ کا مین مقصد ہے. جزاک اللہ. جی, اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. جی سر, میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, جاب کرتا ہوں, تو سیلری ہر منتھ آتی ہے. تو اوبیسلی سیلریڈ پرسن کو بینک سے جب سیلری مل رہی ہوتی ہے تو بینک والے کریڈٹ کارڈ وغیرہ اس طرح کی آفرز بھی کرتے ہیں. وہ اس ٹائم پہ اپیلنگ ہوتی ہے, اس ٹائم پہ وہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ساتھ ہو تو ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا ہے. تو یہی میں نے بھی کیا, کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کے آپ کہہ لیں کہ ویلیو کے کریڈٹ کارڈز ہم نے بھی لیے, یوز کیے. اب وہ سود اس کا پڑتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے, لیکن اس نیت سے کہ ہم کریڈٹ کارڈ کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ ٹائم پہ پوری کریں, کوشش کریں کہ جو ان کا پرنسپل اماؤنٹ ہے پورا ٹائم پہ دیں. لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سود ہر مہینے پڑتا ہے. مجھے کنفیوژن یہ ہے کہ اب چونکہ سود تو حرام ہے, میری جو باقی سیلری ہے یا جو میں اگر حق حلال کا کما رہا ہوں, کیا یہ اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ اس سب کو حرام کر رہی ہے جو میں اوبویسلی کما رہا ہوں یا میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں؟ تو وہ کیا حرام جا رہا ہے یا حلال جا رہا ہے؟ اس بات پہ کوئی کلیئرنس چاہیے تھی. دیکھیں, ایک تو یہ پہلی بات, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, فقہی سوال ہے. آلدو میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے فقہ المعاملات پہ بھی, فقہ العبادات پہ بھی, شیخ صالح الفوزان کا پورا میں نے یہ جو ڈگری میں کر رہا ہوں اس میں پڑھا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے ایسے سوالات بہتر مفتیان اور علماء کرام ہی بتائیں گے. لیکن میں جنرل رولز آپ کو بتا دیتا ہوں جتنا مجھے پتہ ہے. ایک تو یہ کہ ہر وہ چیز جو ڈاؤٹ فل ہے اس سے بھی بچنا چاہیے, تقوی کا تقاضا یہی ہے, یہی جنرل رول ہے. دوسرا جنرل رول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو, یعنی کانٹیکسٹ یہ ہے اس حدیث کا کہ تمہارا دل جس بات کی گواہی دے دے غلط ہے تو پھر وہ واقعی غلط ہے. تو آپ کے دل میں خلش ایک آتی ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے چیز غلط ہے, تو یہ چلیں اس کا مطلب آپ میں ایمان ہے. کیونکہ ایمان کی ایک نشانی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ گناہ والے عمل تجھے تنگ کریں اور نیکی والے عمل تجھے خوشی دیں. تو یہ ایمان کی ایک نشانی ہے. تو الحمدللہ آپ میں ایمان بھی ہے. لیکن یہ کہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ اگر ایک اماؤنٹ جو ہے وہ سود کی ہے اور باقی نہیں, تو اس میں یس علماء کرام یہی کہتے ہیں, میں نے اسلام کیو اے پہ بھی پڑھا اس کے حوالے سے کچھ, کہ دیکھیں ساری کی ساری نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں گندگی کچھ آ گئی ہے, تو جتنا اس کو کلین کر سکیں اتنا آپ کریں اپنی استطاعت کے مطابق ڈیفینیٹلی. کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بہت برا عمل ہے سود. اس کے تو اتنی وعید ہے, اتنی وعید ہے, وہ آپ نے حدیث سنی ہے کتنی ڈینجرس باتیں ہیں حدیث میں. تو اس کو جلد از جلد آپ کلین کریں جیسے بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے ہم کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر بدلہ ہمیں دیتے ہیں, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ آپ کو اس سے کوئی بہتر چوائس, کوئی اور حلال انویسٹمنٹ کی طرف دیکھیں, کچھ اور سوچیں. اس آپشن کو آپ چھوڑ دیں جو ڈاؤٹ فل ہے, اور نیت یہ ہے کہ اللہ کو پلیز کرنے کے لیے, میرے رب کا حکم نہیں. تو پھر آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے برکت جو ہے وہ کتنی آتی ہے. تو لیکن ایک سوال یہ ہے نا کہ جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے والد کا سیونگ اکاؤنٹ میں ہے, نیشنل سیونگ سے پیسہ آتا ہے, میرا سیکنڈ کوشچن, تو وہ کیا میں یوز کر سکتا ہوں؟ تو وہ انہوں نے رپلائی یہی کیا تھا اسکالر نے, میں نے پڑھا ہوا اس پہ ایک فتویٰ کہ دیکھیں
وہ جو اماؤنٹ ہے نا جو ساری مل ملا کے ہے اس میں کچھ پینشن بھی ہے, باقی کچھ سود ہے, تو وہ ساری کی ساری حرام نہیں ہے. تو آپ چلیں اگر استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کا جواب آپ کے والد کو ضرور دینا ہوگا, کیونکہ جو لے رہا ہے وہ جواب دے ہے, جو آگے سے اسپینڈ کر رہا ہے اس کا تو نہیں ہے نا اس میں. تو وہ اس امید سے کرے کہ وہ حلال کا پیسہ جو اس میں پارٹ ہے اللہ کرے میں وہی اسپینڈ کروں. تو بات وہی ہے, ایمبیگوس چیز سے بچنا چاہیے. آپ اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں اس امید سے کہ اللہ اس کی بہت بہتر ریپلیسمنٹ جو ہے مجھے دے گا ڈیفینیٹ. باقی کسی عالم سے ڈسکس کریں, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید. جی اور کسی کا سوال؟ ایک میں بس بات ایڈ کر دوں, جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ یہ بات یاد رکھیں کہ علم صبر درکار کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا 7 ایئر, میں 7 ایئر بعد پبلک میں آیا ہوں, تو وہ بہت صبر کرنا پڑتا ہے اس دوران. جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا کچھ, تو اس کے اندر کا وہ جو فومو والا چیز ہے نا وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے اب بتاؤ اب بتاؤ اب بتاؤ. نہیں, صبر کے ساتھ پہلے علم حاصل کر لیں. اسپیشلائز دعویٰ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وین یو آر ریڈی پھر انشاءاللہ اللہ بہت مواقع دے گا. آپ دیکھیں گے نا انبیاء بھی تو 40 سال میں جا کر, زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ بڑی ایج میں جا کر یعنی 30+ یا 40 اس کے بعد جا کر جو ہے وہ معاشرے کے سامنے آتے ہیں. تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک ینگ بندہ بہت زیادہ اپیرنٹ ہو جائے. میرے نزدیک 30 کے بعد کی جو عمر ہے نا وہ کمپوزر کی عمر ہے. 30 کے بعد میں اگر اپنی طرف بھی دیکھوں تو میں 30 کے بعد میرے میں کافی کمپوزر الحمدللہ آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اسی لیے مینٹور کی ضرورت ہے, اور وہ مینٹور کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے, انٹلیکچوئل وزڈم والا بندہ, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو آپ کو بیسک باتیں کرتا رہے, لیکن علماء کے ساتھ جڑیں انشاءاللہ. اور جی ہم جو ہیں ریفرنسز کے ساتھ بات کریں کسی بھی ٹاپک, مطلب لو لیول کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پیرنٹ ہونے کا مطلب اتنا کوئی ہے نہیں شوق, مطلب بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں سے تو امید میری ہے نہیں, اللہ سے آبویسلی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم ریفرنس سے کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو پہ آ کے, ٹھیک ہے, یا پوڈ کاسٹ وغیرہ ہو گئی, تو اس میں ہمیں آنا چاہیے یا مطلب نہیں آنا چاہیے؟ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں جی پوڈ کاسٹ وغیرہ مطلب کیجول گپ شپ بھی ہوگی, اور اسی جنرل پوڈ کاسٹ گپ شپ وغیرہ ہاں اس جی میں تو ہم بھی یوتھ کو لاتے ہیں جی تاکہ وہ اپنا ویو شیئر کریں. لیکن ان میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ عالم بن گیا یا بندہ جو ہے وہ پراپر دائی بن گیا, بس وہ ایک ریپرزنٹیشن ہے یوتھ کی, یا ہماری طرف سے ایک بات چلی گئی ہے. تو یہ آڈینس کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسا شو نہیں ہے کہ جس میں آپ سمجھیں یہ عالم بیٹھے ہوئے, یہ بس ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی ایک بات کریں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پراپر دعویٰ کرنا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. ریفرنس سے بات کرنا بہت اچھی بات ہے, یہ کرنا چاہیے, ریفرنس سے ہی بات کرنی چاہیے. تو اگلا اگر وہ مائنڈ کر رہا ہے یہ پھر اس کا فالٹ ہے. آپ تو ریفرنس سے بات کر رہے ہو, لیکن ایک طریقہ بھی ہوتا ہے نا, دعویٰ پہ کوئی کتاب بھی پڑھ لیں دعویٰ کے مینرز پہ, کہ رسول اللہ کا جیسے کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس, یہ ایک کتاب ہے شیخ صالح المنجد کی. پھر دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, یہ دارالسلام کی پبلشڈ ایک کتاب ہے, وہ پڑھ لیں. ڈاکٹر فضل الہی کی ایک کتاب ہے کہ دعوت کسے دیں, ایک یہ ہے, ایک ہے کہ دعوت کیسے دیں. یہ دونوں کتابیں ہیں, بہت خوبصورت کتابیں ہیں, وہ پڑھیں. آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہوں گی, آپ کا ذہن بہت کھلے گا انشاءاللہ. پوائنٹ ہے علم کی طرف آئیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اس چیز پہ علم حاصل کریں. کیونکہ بیکاز ہمارا نا ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی پلان بنا ہے, مطلب 10-12 لوگ ہیں, تو ہمارا پلان ہے کہ ویک میں ایک دن نا ہم لوگ ریکارڈ کر لیا کریں, اور اس میں ریفرنسز کے ساتھ, مطلب نا کیونکہ میں خود بھی نا ریفرنسز کے بغیر اس حق میں نہیں ہوں. قرآن میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم آگے کسی کو نقصان نہ دو. تو میرا خود بھی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جب بھی بات کروں ریفرنس کے ساتھ دوں. تو لو لیول کے حساب سے بس پوچھنا تھا کہ اگر اس طرح سے کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو کلوز کریں بجائے کہ ایک ویڈیو بنانے کے. لیکن ویڈیو اگر اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس کی ریچ زیادہ بڑھے, تو پھر اس میں بہتر ہے کہ کوئی میچور آدمی بھی ساتھ بٹھا لیں, کوئی عالم بٹھا لیں, وہ تو سب سے اچھا ہے. کوئی اور دائی بٹھا لیں ساتھ, ٹھیک ہے نا, تو وہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی برکت آ جائے گی اس میں. تو اس طرح کر لیں تو بہت, خصوصاً اگر دینی ٹاپک ہے. ایک ہے کہ کوئی سوشل پرابلم اٹھایا ہوا ہے, اس پہ بس ینگسٹرز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن نہیں, اگر ایک دینی ڈائریکشن ہے, دینی ٹاپک ہے, اس کے لیے پھر یہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے, یہ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
علی بھائی، جیسے اب انہوں نے بات کی ہے کہ اب ہمارے جیسے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، انٹرپرینورز ہیں، اور وہ کافی ینگ ایج میں اب جو آگے آ رہے ہیں، اس چیز نے کافی امپیکٹ ڈالا ہے ہماری اپنی زندگیوں پہ بھی. کسی اتنی مشکل لائف فیل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے شاید کمپیریزن، وہ اب 30 کے ہوں گے، ہم اپنی ایج میں 20 پلس کے ہم زیادہ سے زیادہ، تو انہوں نے وہ چیز اچیو کی ہے اپنے اس ایج میں آ کے. ہم نے یا ایسا لگتا ہے کہ اتنی مشکل اپنی زندگی کر لی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح اچیو کریں، اور اس کا پھر سوسائٹی کا پریشر علیحدہ ہے، پھر آپ کے فیملی کا پریشر علیحدہ ہے، پھر آپ کے فرینڈس کا پریشر علیحدہ ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں کیسے ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یا اس کو سالو کر سکتا ہے اپنے لیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے مٹیریلسٹک تھنگز ہیں، اور اب کیونکہ دعویٰ سائڈ ایک موٹیویشنل علیحدہ ہے، اور یہ جو ان کے انٹرپرینورز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز، وہ بہت زیادہ ان کا امپیکٹ آ رہا ہے اس چیز میں. تو اس سے کیسے ہمیں کیٹر کرنا چاہیے ان چیزوں اس سے؟ کا بہت آسان حل ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے آف ہو جائیں، نہ سنیں انہیں، انفالو کر دیں، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا بولتے ہیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ پچھلی اوور رائٹ ہو جاتی ہے. یہ تو سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ ہماری جو سینسری میموری ہے نا، 3 میموریز ہوتی ہیں نا، سینسری میموری، شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری. سینسری میموری ہے کہ جو فوراً سے آ رہی ہے، ایک فوراً سے چیز دیکھی، وہ چند سیکنڈ رہتی ہے، اس کے بعد وہ اگر شارٹ میموری میں، شارٹ ٹرم میں نہیں بھیجی تو وہ گئی. تو وہ 4 سے 5 چیزیں بیئر کر سکتی ہے سینسری میموری، 4 سے 5 چیزیں ایک ٹائم پہ. تو جب اس سینسری میموری میں ہزاروں امیجز آ رہی ہیں، ہزاروں ویڈیوز آ رہی ہیں، تو اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف پینک ہے کہ میں نہیں کر رہا، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، مجھے بھی اسٹیج پہ کھڑا ہونا چاہیے، یا میرے اندر یہ اسپارک ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو نہ سنیں انہیں، سیدھی سی بات ہے. دیکھیں، آپ نہیں سنیں گے، آپ ایسی چیزیں فالو نہیں کریں گے فیس بک پہ، آپ ٹھنڈ میں رہیں گے، اپنی ایک ڈائریکشن پہ چل رہے ہوں گے. ینگسٹرز کو چاہیے علم پہ فوکس کریں، اپنی ڈگری پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیں، اپنی فیملی والوں کا خیال کریں. میرے پاس ایک بھائی آئے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں. میری ٹاک کے بعد آئے تھے. تو میں نے کہا کیوں بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی کے لیے. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر کیا کچھ نہیں کر سکتا سوسائٹی کے لیے؟ تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو موٹیویشنل اسپیکر کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ ان کا میں جاب چھوڑوں گا. میں نے کہا دیکھیں، جاب چھوڑنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ پہ ڈپینڈنٹ کتنے ہیں لوگ. آپ کی والدہ، والد؟ اس نے کہا ہاں ڈپینڈنٹ ہے. میں نے کہا آپ کی وائف ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہیں. بیٹی ہیں؟ ہاں ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں تھا. میں نے کہا ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کو رسک میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ رسک ہے نا، آپ وہ چھوڑیں گے. یا تو آپ سمجھتے ہیں میں فلی تیار ہوں لانچ ہونے کے لیے، تو رسک لے لیں. لیکن آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ میں جاب بھی چھوڑ دوں گا، میں نے پبلک اسپیکر بننا ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا، فالو یور ڈریمز، یہ ایک سیلفش جملہ ہے، یہ ایک انکمپلیٹ جملہ ہے. موٹیویشنل اسپیکر بہت دھڑلے سے کہتے ہیں فالو یور ڈریمز، فالو یور ڈریمز، یہ کرو وہ کرو، انلیش یور جائنٹ، اور بڑا ویژن، اور یہ اور وہ. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، سامنے والا بندہ کون ہے. کہیں آپ اسے سٹریس میں تو نہیں ڈال رہے ہیں، کہیں آپ اسے گلٹی کانشیس تو نہیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے بیسکس ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے ڈریمز ہی ٹھیک نہیں ہے سپوز. تو وہ جب آپ اسے یہ دیں گے کہ فالو یور ڈریمز، تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہاؤس وائف ہے، اچھی خاصی وہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، آپ نے اسے کہہ دیا فالو یور ڈریمز کہ جی انٹرپرینورشپ کرو، تو وہ نہ ہاؤس وائف رہی، نہ انٹرپرینورشپ صحیح سے ہوئی. تو آپ نے اسے کس ڈائریکشن میں لگا دیا؟ کوئی ڈائریکشن بھی تو دیں نا اس کو. تو یہ کیوس چل رہا ہے. اس کیوس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکشن الٹ کر لیتے ہیں، اینڈ میں پھر ڈپریشن بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اس لیے میری یوتھ کو ایڈوائس ہے کہ نہ سنیں کسی کو، انفالو کر دیں آپ. ٹھیک ہے، آپ اپنی کمپیٹنسی میں آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، فالو یور ڈریمز کریں. لیکن نمبر 1 میک شیور یور ڈریمز آر اکارڈنگ ٹو شریعہ. نمبر 2 وہ ڈریمز آپ کے افیکٹ نہیں کر رہی حقوق العباد کو، یا آپ کے دوسروں کے جو فرائض ہیں، آپ کے اوپر جو فرائض ہیں دوسروں کے حوالے سے، ان کو افیکٹ نہیں کر رہے وہ ڈریمز. ادروائز تو وہ سیلفش چیز ہے نا، کہ سب کو پیچھے چھوڑا اور میں اپنا ڈریم فالو کر رہا ہوں، جی میرا یہ دل کرتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار بنایا، اور ذمہ داری کا خیال انسان کو رکھنا چاہیے.
تو ایک تو اس چیز کا بہت خیال کریں. دوسرا اپنے آپ کو نا پریکٹیکل لوگوں کے پاس جائیں, پریکٹیکل لوگوں میں بیٹھیں. وہ آپ کے مینٹورز ہونے چاہیے جو پریکٹیکلی کامیاب ہیں, پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے موٹیویشنل اسپیکرز پریکٹیکلی بھی ہوتے ہیں کچھ کامیاب, لیکن آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں جو کمپیٹنٹ بھی ہیں, پریکٹیکل بھی ہیں, اور ان سے جا کر سیکھیں کہ پریکٹیکل کیسے ہوئے, وہ ان سے وزڈم انشاءاللہ جو ہے وہ حاصل کریں. اور تیسرا یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنا ہے آپ کو انشاءاللہ, لیکن اس کی ڈائریکشن آپ نے ذرا ڈیفائن کرنی ہے اسلامی اسلوب کے مطابق. جیسے برکت کو سٹڈی کریں, برکت کا کیا کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں برکت والے اعمال کریں آپ تاکہ برکت آئے زندگی میں. دوسرا رزق بڑھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے, اس پہ ریسرچ کریں آپ. یہ پریکٹیکل چیزیں. تیسرا یہ کہ مجھے کیا چیزیں, کیا اعمال دنیا اور آخرت میں فائدہ دیں گے, اس پہ ریسرچ کریں. اللہ کا پلیجر میں کیسے اچیو کر سکتا ہوں, اس پہ ریسرچ کریں. تو آپ دیکھیں گے باقی معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لیں گے. اللہ کو سونپ دیں اپنے آپ کو, اللہ آپ کو ان لوگوں سے بھی ملوا دیں گے, ایکسپرٹ سے بھی ملوا دیں گے انشاءاللہ. جو آپ کی ڈیسٹنی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی آہستہ آہستہ, اور اللہ اس میں پریپیئر کرا رہے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں صبر درکار کرتی ہیں اور وزڈم درکار کرتی ہیں. اسی لیے میں نے ایک کلاس کی تھی نا IRP, یہ پچھلی میری کلاسز میں سے ہے, انٹینشن, ریفلیکشن, پرسیپشن. یوتھ کو پرسیپشن بنانی نہیں آتی, پرسپیکٹیو ٹھیک نہیں ہے, وہ ہر اس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو مشہور ہے. تو یہ پرسیپشن یعنی غلط ہے. کیوں لگے آپ اس کے پیچھے, وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں آپ کو لے جا رہے ہیں. یہ کب پتہ لگے گا؟ جب آپ میں ریفلیکشن ہوگی. ریفلیکشن کی عادت نہیں ہے, جلد بازی ہے, ٹھیک ہے نا. رسک ٹیکنگ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن رسک ٹیکنگ کبھی کبھی جلد بازی کی طرف بھی لے جاتی ہے, بہت جلد بازی. تو اسی لیے نمبر 1 اپنی نیت دیکھیں, نمبر 2 اپنی ڈائریکشن دیکھیں. وہ کیسے دیکھیں گے؟ ریفلیکشن کر کے. تیسرا یہ کہ پرسیپشن بنانا سیکھیں کہ کس کو فالو کرنا ہے, کس کو سننا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لے لیں. یہ نہیں کہ بس ایک ہی سے ساری چیزیں میں لے رہا ہوں. اتنا آپ میں وہ وزڈم ہونا چاہیے کہ یار یہ اگر یہ اچھی بات کر رہے ہیں چلو ان سے میں یہ سیکھ لوں. جیسے میں اپنے اساتذہ کی مثال دوں, میں نے کسی نہ کسی سے کچھ لیا ہوا ہے بہت. الحمدللہ ایک جیسے ٹیچر ہیں, ان سے میں نے یہ لیا کہ اسلام ایک سسٹم ہے, سیکولرزم, لبرلزم, یہ چیزیں انہوں نے بڑی اچھی پڑھائیں, تو وہ ان کی نیش بھی تھی, میں نے ان سے وہ سیکھا. آن دی ادر ہینڈ اخلاق کسی اور میں دیکھا تو ان سے وہ لے لیا. آن دی ادر ہینڈ پختہ عقیدہ, توحید اور وہ چیزیں وہ کسی اور میں دیکھیں تو وہ لے لی. تو اتنا وزڈم یوتھ میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے استاد خود سلیکٹ کریں. تو ہر ایک کو سننا, ہر وقت آن لائن رہنا, بس ویڈیوز ہی دیکھتے رہنا, اس سے کیوس مچے گا اور کچھ بھی نہیں. تو انفالو کر دیں, سمپل ایز دیٹ, انفالو دیم, اور پریکٹیکل چیزیں کریں, اسکل بلڈنگ کریں. اپنے انگلش سیکھیں اگر آپ کی انگلش ویک ہے, کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج. عربی سیکھیں, اتنا بڑا اسکل ہے, قرآن مجید آپ کو سمجھ آ جائے گا عربی سیکھ کے, پریکٹیکل چیز ہے, اس پر آئیں. سیرہ کی کتاب پڑھیں, کورسز کر لیں کورسیرا سے, ایسے کورسز جو آپ کی فیلڈ میں آپ کو آگے جا کے جو ہے وہ بہت ہیلپ آؤٹ کریں. ٹیم بلڈنگ پہ کورس کر لیں, لیڈرشپ پہ کورس کر لیں, جنرل مینجمنٹ پہ, سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری پہ کورس کر لیں, سائنس آف ویل بینگ پہ. یعنی ہل جل کریں, پریکٹیکل ہل جل کریں. یہ شو والی ہل جل سے نکلیں, موٹیویشنل سپیکرز والی جو ہل جل ہے نا اس سے ذرا نکلیں اور پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں. یہ ایک پیکیج میرے ذہن میں جو ہے وہ آتا ہے. آئی ہوپ اٹ آنسر. کوئی اور سوال ہے تو بے شک آپ پوچھ لیں. اس سے میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جیسے اگر ہم تو اب کر رہے ہیں, لیکن اب اسی چیز کا انفلوئنس آپ کے گھر پہ بہت چیز کا ہے, مطلب اس کو ہم پھر صلہ رحمی سے ڈیل کرتے رہے, صبر کے ساتھ. ان کو مثال دیں. جیسے اب جیسے ہر کسی نے پیرنٹس نے, کوئی بھی پیرنٹ ہے, انہوں نے ایک ریفرنس پوائنٹ بنایا ہوتا ہے. جیسے آپ گریجویٹ ہوئے, آپ نکلے ہو, لیکن اس کا بیٹا گریجویٹ ہوا ہے, اس کی اتنی جاب لگ گئی ہے, اس کی اتنی سیلری, لیکن آپ اپنی پیس کے حساب سے, تو وہ اس چیز کو ریفرنس پوائنٹ بنایا. تو اس چیز کو ہم پھر کس طرح فیملی کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ ہم ان کو صرف ہم لوگ ان کی بات سنیں اور صلہ رحمی, جب تک ہم کنسسٹنٹ رہیں اپنے ساتھ اور صلہ رحمی سے ڈیل کرتے رہیں. ہاں ایسے ہی ہے. دیکھیں ہماری جو اولڈر جنریشن ہے نا, جن کو ہم بیبی بومرز کہتے ہیں, ہمارے پیرنٹس اس میں آتے ہیں, وہ ہم سے بہت مختلف سوچتے ہیں.
جیسے میں اکثر آپ کو چلے اسی میں ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں, بہت سے کپلز جو نئے نئے میرڈ ہیں وہ ان کے نا بڑے مسائل ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ سوچ بہت مختلف ہے. آج کے ینگسٹر ذرا اور طرح چلنا چاہتے ہیں, پیرنٹس کی ایک اور سوچ ہوتی ہے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تو جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے نا پیرنٹس کے ساتھ, پھر بندے کے پتر بن کے رہو. پھر یہ خیال کرو کہ وہ آپ سے مختلف ہیں اور ہمیں تھوڑا ان کا لحاظ کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آئی ول لیو بائی مائی اون رولس, وہ بدتمیزی ہے میرے نزدیک, اور وہ ان کو بھی دکھ دے گی اور وہ آپ کو بھی دکھ دے گی. تو وہ شیطان بیچ میں مزید آئے گا, آپ کو مزید لڑوائے گا. اگر تو رہنا ہے ان کے ساتھ تو پھر یو ہیو ٹو کمپرومائز, نیچے آنا ہے اپنے رول سے. کچھ ان کی ماننی ہے اور اپنی بھی کرنی ہے, لیکن ان کو عزت دینی ہے کیونکہ وہ بڑے ہیں, اور ان کو آپ نہیں چینج کر سکتے. وہ اس لیول پہ ان کی بائیو کیمسٹری سیٹ ہو چکی ہے پچھلے 50 سال میں کہ ان کا کرائٹیریا ہی اور ہے. ان کو تکلیف ہوگی یہ دیکھ کے کہ یہ اس چیز پہ نہیں جا رہا جو میں نے ریفرنس پوائنٹ سیٹ کیا ہے, دوسروں کے بچے تو اس طرح. وہ کمپیریزن کے اس حد تک قائل ہو چکے ہیں نا, کیونکہ ان کی گرومنگ یہ ہے. اب وہ آپ چینج کیسے کرو گے؟ 50 سال کی چیز کیسے انڈن کرو گے آپ؟ ان لرننگ کو آسان پروسیس تو نہیں ہوتا ہے نا. ہم تو ان لرننگ کر لیتے ہیں آج کے جو جنریشنز ہی ہے, کیونکہ ہماری وائرنگ ایسے ہوئی ہے. ان کی وائرنگ ایسے نہیں ہے. ان کے ساتھ کمپرومائز, پیار, حکمہ, انہیں آپ دکھائیں کہ آپ ہی کی مان رہے ہیں لیکن آپ اپنا بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ سکل ہم ہر جگہ لگاتے ہیں لیکن پیرنٹس پہ آ کے ہم غصے ہو جاتے ہیں. یہ اگر آپ نوٹ کریں نا, یہ مینجمنٹ سکلز یہ ہم آفس میں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, باس کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر والوں کے ساتھ آ کے ہم ٹوٹل فیلئر ہو جاتے ہیں. وہاں آ کے ہم کمپرومائز کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہاں آ کے ہم کلولیس ہو جاتے ہیں, وہاں آ کے ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر جگہ لگانے چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یار وہ لوگ مجھ سے بہت مختلف سوچتے ہیں, ان کا قصور اتنا نہیں ہے. ان کے ساتھ لڑائی کر کے, ان کو تانے دے کے, ان کو ریئلائز کرا کے آپ غلط ہیں, وہ انشاءاللہ خود ہی سمجھ جائیں گے. اللہ نے ان کے بھی ہدایت کا انتظام کیا ہوا ہے. ہاں آپ پیار سے ضرور سمجھائیں, ضرور بتائیں. آپ کو سٹینڈ بھی لینا چاہیے حق اور باطل میں. اگر آپ کو کہیں نظر آئے وہ بہت غلط ہے, آپ ضرور سٹینڈ لیں, لیکن پیار سے, حکمت سے. ایسے نہیں کہ آپ انہیں ڈی گریڈ کر رہے ہیں. تو وہ ڈی گریڈنگ والی ٹون جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. جیسے وہ ایک اسٹیٹسٹک بھی ہے نا کہ 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز ٹون کا مسئلہ ہوتا ہے, بات کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ بہت اچھی ٹون میں بھی انہیں سمجھائی جا سکتی ہے. تو اپنے آپ کو ذرا نیچے بھی لانا چاہیے اور ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور مینجمنٹ کرنی چاہیے. مرد کو اسی لیے قوام اللہ نے کہا ہے نا مینیجر ہوتا ہے, مینجمنٹ اچھی کر لیتا ہے. تو انشاءاللہ مینجمنٹ سیکھیں اور ان کو ان کی توسیع بھی کریں, پیار سے بتاتے رہیں انہیں کہ دیکھیں آج کل یہ ٹرینڈ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے مختلف سوچیں تو یہ بھی ٹھیک ہو. اور کریں اپنا, انہیں ثابت کر کے دکھائیں, انہیں ایکشن سے بتائیں کہ جو آپ سوچ رہے تھے وہ درست نہیں ہے. دیکھیں میں نے ایکشن لیا تو الحمدللہ اللہ نے کیا ہے, تو وہ خود ہی ریئلائز کر لیں گے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے آپ کو چلنا پڑے گا انشاءاللہ. السلام علیکم علی بھائی. میرا نام سید فوز علی ہے اور میں بائی پروفیشن سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہوں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں. تو اس پروفیشن سے مطلب تعلق رکھنے کے بعد سے میرے ساتھ جو کچھ ایشوز فیس ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کہ ایک میں روٹین نہیں بلڈ کر پاتا موسٹ آف دا ٹائم. مینس کہ آپ 10 to 12 آور اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں, اس کے بعد آپ نماز کے لیے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن فرض کریں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی فجر کی نماز موسٹ آف دا ٹائم مس ہو جاتی ہے. جیسے کہ اب ایک بندے نے آنا رات کو, ٹھیک ہے, اور وہ فجر کے ٹائم پہ نہیں اٹھ پاتا. تو اس کے لیے آپ نے ایک لیکچر میں بھی کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے القہار, دا کمپیلر, مطلب اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر آپ دعا کریں. لیکن وہ بھی ایسا بھی کرنے کے باوجود بھی ان دی اینڈ جو آپ کی جو فائٹ ہوتی ہے مین اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل مینس کہ آپ کا الارم بھی اس ٹائم پہ بولتا ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کے باوجود, آپ کو چیزیں پتہ ہونے کے باوجود آپ کا جو نفس ہے آپ پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. یا ایک اس کی سمپل اگزامپل اس طرح سے بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے کہ موسٹ کیسز میں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے یا دوسری اور چیزیں, پھر بھی ہم وہ چیز کر جاتے ہیں. تو ان کیسز میں بھی آپ کا جو نفس ہے نا وہ موسٹ آف دا ٹائم
وہ ٹیک اوور کر جاتا ہے آپ پہ. تو اس چیز کے لیے کوئی بیسٹ پریکٹس یا کوئی اس طرح کی کوئی ایکسرسائز, کیونکہ جیسے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں, جیسے کہ میں بھی کرتا ہوں دعا, کہ آپ القہار اللہ تعالیٰ کے نام کی جو خصوصیات ہے وہ بیان کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا کافی کیسز میں اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں کر پاتے نا, اور ہم ہار جاتے ہیں. مینس کہ فجر کی نماز آپ کی رہ گئی, باقی آپ نے 4 نمازیں پڑھ لیں, لیکن پھر وہ سارا دن جو گلٹ رہتا ہے کہ یار فجر کی نماز چھوٹ گئی, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ آپ اٹھتے بھی ہیں. تو یہی مینس کہ اور دوسرے سنیریوز میں بھی اب کسی کی کوئی ہیبٹ ہے, جیسے کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے, وہ چھوڑنا چاہتا ہے, تو وہ بھی ان دی اینڈ وہ دعا تو کرے گا, لیکن فائٹ تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ ہی کرنی ہوگی نا. لیکن وہاں پہ کافی کیسز میں جو ہے ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں جی, جو کہ آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایسی ایکسرسائز ہو جو کہ ہم اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر سکیں ان کیسز میں, کہ ایون ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن ہم پھر بھی اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا پریکٹیکل سولوشن یہی ہے. پہلے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے, پریکٹیکل سوال ہے. ورک لائف بیلنس بڑا ضروری ہے انسان کی زندگی میں. تو جاب اگر 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی جاب, تو 12 بجے بھی بندہ سو جائے. اتنا تو ویسے پنکچوئل کوئی نہیں ہوتا, لیکن 10 to 8 کہہ لیں آپ, گھر آتے آتے 9-10 بج کے, مطلب 7-8 گھنٹے تو ایزیلی بندہ سو سکتا ہے. بیچ میں اٹھ جائے فجر کے لیے 15-20 منٹ لگتے ہیں, تو اس کے بعد دوبارہ سو لے, اپنی بایولوجیکل کلاک ایسے سیٹ کر لے. آلدو سونا مناسب تو نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ جو جاب ہولڈرز ہیں تھکے ہوتے ہیں. میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مور دین 6 آور آپ نیند نہ لیں. جیسے آپ کا اس پہ لیکچر بھی تھا ایک, تو آپ بھائی کے ساتھ بہت امپورٹنٹ. بالکل. تو 12 بجے بھی بندہ سو جائے تو 4 بجے 4:30 اٹھ جائے, فجر پڑھ لے, اس کے بعد جو ہے دوبارہ لیٹ جائے, 8 بجے اٹھ جائے, ناشتہ وغیرہ کرے, تو پہنچ جاتا ہے جاب پہ. اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ لیکن 12 بجے اپنا لاسٹ ٹائم رکھیں, اس کے بعد وہ پھر ریڈ لائن شروع ہو جاتی, پھر تو مشکل ہو جائے گا اٹھنا. تو ورک لائف بیلنس کے لیے نا جاب بھی دیکھیں, اگر آپ کی سافٹ ویئر کی جاب ہے نا تو اس کے بڑے طریقے ہیں اسٹریس ریلیزنگ کے, کیونکہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ میں اسٹریس کیسے ریلیز کر سکتا ہوں. بریکس لیں اس کے دوران 5-5 منٹ کی, ذرا جوس پئیں, اپنا اسٹریچنگ کریں, تھوڑی واک شاک کو بڑھائیں, تو وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا ورک لائف بیلنس مینٹین کرنے میں. ایک روٹین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں, کوئی کورس کر لیں فوکس اینڈ ٹائم مینجمنٹ پہ, تو وہ ہیلپ آؤٹ آپ کو کرے گا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا کہ فجر مس ہو رہی ہے, تو دیکھیں نماز مس کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ مس ہو گئی تو اٹھتے ہی پڑھ لیں. اس کو یہ مت سمجھیں کہ بس چھوٹ گئی تو اب چھوٹ گئی, نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, آپ نے پڑھ لینی ہے. اگر آپ 8 بجے بھی آنکھ کھول آفٹر سن رائز تو ہم نہیں پڑھ سکتے, نہیں, ڈیورنگ سن رائز منع ہے, لیکن پڑھنی تو ہے, چھوڑ تو سکتے ہی نہیں. اب اٹھ گئے ہیں تو بس پڑھ لیں. حدیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہے کہ بس چھوٹ گئی تو جب اٹھے تب پڑھ لی, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا. یہ نہیں کہ پھر وہی ٹائم کر لیا 8 بجے ہی پڑھنی ہے, وہ تو گناہ کا عمل ہے, بہت گناہ. لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ آپ چھوڑ دیں, بالکل نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے پڑھ لینی ہے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے. ایک تو یہ اسٹریٹجی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ آپ اکیلے کچھ چیزیں نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, آپ کو سپورٹ سسٹم چاہیے. تو وہ کوئی وائف کو بنا لیں, ابا جی کو بنا لیں, سپورٹ سسٹم پکڑیں, اسے کہیں بس مجھے اٹھانا ہے فجر. جیسے کہ میں میرڈ ہوں, بھائی کو بنا لیں, ٹھیک ہے, بہن کو بنا لیں. پیرنٹس میرے بہت اچھے, وہ اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ سم ٹائم مجھے بھی نوک کرتے ہیں. کوئی ایسا دوست بنا لیں جو کال کر دیں, ٹھیک ہے. اپنا پروجیکٹ شروع کر دیں. وائی سی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا فجر ٹرین, وہ ایک بندے نے ذمہ داری لی تھی ہمارے ہاں, بہت پہلے کی بات ہے, بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. اس نے کہا میں سب کو اٹھاؤں گا, نام لکھوا دو. سب نے نام لکھوائے, وہ سب کو اٹھاتا تھا. اس طرح کوئی آپ کا بندہ وہ سب کو اٹھائے تو وہ ٹرین چلتی ہے پوری. فجر ٹرین نام رکھا تھا اس پروجیکٹ کا ہم نے. تو سپورٹ سسٹم ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح روٹین میں سپورٹ سسٹم کہ جو آپ کی ہیلپ کرے, آپ کو روٹین بنا کر دے اور نظر رکھے آپ پہ. تو اکیلا کبھی کبھی بندہ نہیں کر سکتا, اور جب وہ ریپیٹڈلی اکیلا فیل ہو رہا ہے نا, تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو سپورٹ سسٹم کی سخت ضرورت ہے. تو اللہ تو ہے ہی سپورٹ سسٹم بہت بڑا, اور دعا بھی ہے,
لیکن اللہ نے بھی یہ انکریج کیا نا کہ تم نہیں کسی کی پکڑو, اسی لیے کہا ہے نا کہ ساتھ رہو. ہاسٹل میں عموماً جب لڑکے ساتھ رہتے ہیں تو وہ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, تو اکیلا نہ رہیں, سپورٹ سسٹم ساتھ رکھیں اور اسے کہیں کہ مجھ پہ اس حوالے سے نظر آپ رکھیں. سگریٹ کسی نے چھوڑنا ہے وہ بھی سپورٹ سسٹم پکڑتا ہے نا کہ نہیں وہ چھین لیتا ہے اگلا بندہ, تو وہ چلو نہیں کرتا. تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو پریکٹیکلی اسپیکنگ. کوئی دیکھیں سپورٹ سسٹم میں نا کون ہو سکتا ہے, انشاءاللہ وہ ہو جس کو آپ جواب دے بھی ہوں. پیرنٹس کو بندہ ذرا ایزی لے لیتا ہے تو وہ کچھ کہتے بھی نہیں پیرنٹس پیار میں, لیکن ایسا بندہ ہو جو ذرا کھینچے بھی آپ کو, نظر بھی رکھے آپ پہ, ایسا بندہ ضروری ہے انشاءاللہ. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے سپورٹ سسٹم کے حوالے سے. تو اور کوئی سوال آپ کا ایڈ کرنا ہو کچھ اس حوالے سے؟ اچھا علی بھائی, میرا کوشچن یہ تھا کہ بلاگنگ سے ریلیٹڈ تھا, مطلب میرا پرسنل کوشچن ہے زیادہ اس میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے ہم بلاگنگ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز میں اکثر جو ہے لڑکیاں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, نان محرمز آ جاتی ہیں, تو ہم ان کو بلر کیا کریں یا نہ کیا کریں ویڈیوز کے اندر؟ ڈیفینیٹلی کیا کریں, کیونکہ اسلامی شریعہ کے مطابق تو ظاہر ہے عورت کا پردہ ہے, جی, اور عورت کو عزت دی شریعہ نے کہ ہر بندہ نظر نہ ان پہ مارتا پھرے. دیکھیں نا عورت جب ولاگنگ میں ویڈیو میں آ گئی تو کس طرح کی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کس نظر سے دیکھیں گے, وہ کیا کیا کریں گے, اس کو آگے مس یوز وہ کیسے کر سکتے ہیں, اور ایک غلط ٹرینڈ بھی سیٹ ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی پہلی تو بات ہے کہ نہ ہی ہو, ایسا ولاگ بنائی نہ کہ جس میں خواتین ہیں, آؤٹ آف رسپیکٹ. اور دوسرا یہ کہ چلو اس کو بلر کریں, فوراً سے بلر کریں. اگر کوئی بہت ہی مجبوری تھی کہ وہ کسی طرح آ گئی ہیں تو اس کو بلر کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم بلاگنگ کریں مطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ, اگر ان کا مطلب پردہ صحیح ہو, ٹھیک ہے, حجاب ہو, تو ہم ان کو بلاگنگ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, ویڈیوز ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. بنا تو سکتے ہیں, لیکن بات ہوئی نا کہ اس کا مقصد اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ بڑا ضروری ہے, مقصد کیا ہے. تو لیکن یہ کہ احتیاط ہی برتنی چاہیے. نظر بھی تو لگتی ہے نا, نظر کا بھی ایک بڑا ایشو ہے, تو وہ بڑا ویل ڈیفائنڈ پرپز ہونا چاہیے اگر وہ پردے میں ہیں آپ کے گھر والے تو. لیکن اوائڈ کریں تو بہتر ہے, یا منیمل ہو ان کا بہت رول, نہ ہی ہو یا منیمل ہو تو یہ بہت بہتر ہے. بیکاز آج کل نا ہمارا وہ چل رہا ہے, ایک کپل چل رہا ہے, دا کور کپل, ذیشان بھائی اور ان کی وائف آئی تھنک ہوتی ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں وہ والا ٹرینڈ مطلب اگر ہم دیکھیں تو صحیح ہے اس لحاظ سے. وہ ان کا ایک پرپز ہے, مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں بہت اچھے سے ذیشان بھائی کو. ان کا ایک پرپز ہے, وہ اس پرپز کے مطابق وہ کر رہے ہیں. ایک اوپن امیج دینا چاہتے ہیں ریلیجس لوگوں کے بارے میں کہ یار دے کین انجوائے, کپلز کین انجوائے, کین ہیو حلال فن, اور وومن امپاورمنٹ بھی ان کے ذہن میں ایک ہے چیز. تو وہ ایک مقصد سے کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ اس کے ریزلٹس بھی انہیں اچھے اچیو ہو رہے ہیں. تو اگر تو اس طرح کا کوئی مقصد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن دین اگین نظر بد آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر یہ کہ لوگ آڈینس اوچھی بھی ہوتی ہے. میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا, میں پرسنلی اپنی بات کہ میں اپنی وائف کے ساتھ زیادہ ہوں, لیکن ان کا ایک مقصد ہے. آپ نے ذیشان بھائی کی بات کی نا, لیکن ہر بندے کا پرسنل بھی ایک وہ ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس بہت عجیب و غریب ہوتی ہے, کومیٹس بھی پاس کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مشکل فیلڈ ہے, بہت مشکل فیلڈ ہے, انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اور دوسرا جیسے ہم ویڈیوز بناتے ہیں, کامیڈی ویڈیوز اگر کبھی بنا لیں تو اس میں مطلب ہم گیٹ اپ لڑکی کا تو نہیں لے سکتے نا, جیسے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے لوگوں کا. یہ منع ہے. اسلام جو ہے نا ہر اس چیز پہ پاز لگاتا ہے. لوگ نا اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں. اسلام ایکسیلنس اچیو کرانا چاہتا ہے ہیومینٹی کو. اسلام ہر اس چیز کو بلاک لگاتا ہے جو انسان کے لیے کسی قسم کی پرابلم کھڑی کر سکتی ہے. اور دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل فرمز کا زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کا رول ہوتا ہے. میں نے خود ملٹی نیشنلز میں کام کیا ہے. ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی جاتی تھی, زیرو انسیڈنٹ رول. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی ایلیمینیٹ کر دو, تاکہ ایکسیڈنٹ ہو ہی نہ. ایکسیڈنٹ ہوگا تو مسئلے پیدا ہوں گے نا. تو اللہ نے کہا نا کہ خطوات شیطان کے فٹ سٹیپس کو بھی نہیں فالو کرو, ادھر بھی بلاک لگایا ہوا ہے. تو اس لیے جو آپ نے بات پوچھی نا, بات ایگزیکٹ کیا تھی؟ بات یہ تھی لڑکی کے گیٹ اپ. بیکاز میں پہلے کامیڈی ویڈیوز بناتا تھا نا, تو اس میں مطلب پرمیشن ہوتی تھی, کبھی اماں بن گیا اور وہ بچہ. تو میں سمجھ رہا ہوں وہ کوئی اتنی میں سمجھ رہا ہوں آپ اچھی انٹینشن سے, کوئی میسیج بھی ہو سکتا ہے اچھا دینا چاہتے ہو وہ بن کے, لیکن نہیں, وہ چیزیں بہت سی غلط چیزوں کو جنم دے سکتی ہیں. کسی اپوزٹ جینڈر کا روپ دھارنا تو وہ مناسب نہیں ہے, انسان کی ڈگنیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے.
जेंडर अपने ही रोल को निभाए तो अच्छा है, दूसरा बंदा उसका रूप ना धाड़े। तो बाकी ये कि कुछ चीज़ों में ऑपोजिट जेंडर आपने दिखानी है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक पीस टीवी पे दिखाते हैं तो बैक दिखाते हैं हमेशा स्कार्फ में, ठीक है ना, या कोई डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की यूनिवर्सिटी, तो कुछ इस तरह दिखाया जाए कि ज़्यादा नुमाया ना हो। शरीयत का जितना आप ख्याल रखेंगे ना उतना अच्छा होगा, उतनी बरकत भी आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। वाईसी में आती हैं ख़वातीन, सिस्टर सारा आपने देखा होगा, लेकिन वो फुल हिजाब में है, वो एल्डरली भी हैं, तो लेकिन यंग के लिए बड़ा ख्याल करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी कर्ज किया ना उन मैन को जो औरतों का रूप जी धारे, मैं इसी वजह से तो वो किसी वजह से है। इस्लाम हमारी बेहतरी चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि वो करना चाहिए इंसान को। मिजाज बंदे का सीरियस ही होना चाहिए, अच्छा डिग्निटी के साथ चलना चाहिए इंसान को। और इसमें मतलब औरत की ड्रेसिंग के हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ड्रेसिंग जो इस्लामिक ड्रेसिंग है वो हिजाब में मतलब फेस और ये हाथ पांव अलाउड हैं या बिल्कुल जो है वो वेल होनी चाहिए ऊपर? वो उलमा होना में चाहिए। इख्तलाफ का टॉपिक है, लेकिन आज के फितने के दौर में मैं समझता हूँ फेस वेल बहुत ज़रूरी है। ये मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ उलमा के पास बैठ के। लेकिन ये कि जो फेस वेल नहीं करती, आप ये ना कहें गुनाहगार हैं या वो दीन का एक रुकन छोड़ रही हैं, क्योंकि अल्लामा अलबानी जैसे टॉप नॉच स्कॉलर, उनका ये फतवा है कि फ़ेस वेल फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इस पे सारे मुत्तफ़िक हैं कि औरत का यहाँ तक हैंड्स का पर्दा है और इवन फीट का भी पर्दा है, तो चेहरा ओपन, इस पे एक वो है डिबेट है उलमा की। बिकॉज डॉक्टर लेकिन जाकिर बाल नाइक छुपाना ये तो फ़र्ज़ है। ये तो तमाम जितने भी इवन मॉडर्न भी आप स्कॉलर्स उठा लें, वो भी बालों को छुपाने का कहते हैं कि आपने बाल छुपाने आपने नॉन महरम से ज़रूरी है औरत, और ये उसी की डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए, जी ठीक, ये उसको समझना चाहिए, औरत को समझना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कोई सवाल? इनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। तो अक्सर ऐसे होता है कि एक लड़का है, उसकी फैमिली इस्लामिक फैमिली नहीं है, तो लेकिन वो को अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत हो जाती है, उसका दीन की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट, और मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि फैमिली उसको टारगेट करना शुरू हो जाती है बाकायदा मामलात में कि वो छोड़ो यार, ये तो बोता दीनी है, ये तो ये है, तो ये बोता इस्लामिक बोता दीन को फॉलो कर रहा है, तो मतलब हम इसको ये जल्दी इसको मतलब ये दूर हो जाएगा दीन से। तो कभी अक्सर ऐसे होता है कि वो उनकी फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर्स की बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो किस तरह मतलब मोटिवेशन अपने अंदर लेके आए और किस तरह वो उन चीज़ों से बचे, और मतलब वो चाहता है कि ये चीज़, ये लोग भी इस चीज़ को, इस्लाम को फॉलो करें और इन चीज़ों को मतलब ये अपने अंदर लेके आएँ। तो बहुत अच्छा सवाल है, जज़ाकल्लाह। वो सहाबा के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़े और उससे पर्सपेक्टिव बिल्ड करे, और अंबिया की स्ट्रगल हमेशा सामने रखे, लेकिन पढ़े। एक होता है सामने रखे, क्या कि पढ़ता रहे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामी तारीख़ बहुत डिटेल में पढ़ी है। एक तो CSS में मेरा इस सब्जेक्ट था, तो CSS में तैयारी हम दबा के करते हैं। मैंने 5-6 किताबें मुख्तलिफ़ इस्लामी तारीख़ स्टार्टिंग फ्राम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल ये ऑटोमन्स मैंने पढ़ा। तो उससे इतना तारीख़ से पर्सपेक्टिव मिलता है ना आपको, कि हर वो बंदा जो हक़ के लिए चलता है ना, उसको अपोजिशन आती है, और वो अपोजिशन में उन्होंने क्या किया था ये पर्सपेक्टिव में मिलता है। मैं तो जब भी मुझे कोई दुख मिलता है कहीं पब्लिक की तरफ से, अक्सर कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं जो ट्रू नहीं है, और ऐसा बहुत होता है आजकल। हर बंदे के पास सोशल मीडिया में राय देने का इख्तियार है ना, तो वो ऐसी ऐसी दुख देने वाली बातें कर जाते हैं आपके बारे में कि बंदा कहता है कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। इल्ज़ामात लगाना, आपको वो साबित करना जो आप हैं ही नहीं, साजिशें, हसद कितना ज़्यादा है। तो मेरे जहन में हमेशा हज़रत उस्मान आते हैं कि चेक करें कि यार वो अपने वहाँ घर में बंद थे और उन्हें किस बेदर्दी से शहीद कर दिया गया मुसलमानों ने, वो जो खारजी एक वो तबका जो भी था। तो हम तो कुछ भी नहीं है ना हज़रत उस्मान के सामने। तो जब हज़रत उस्मान के साथ इतना कुछ हो सकता है तो हम कौन हैं? कितने लोग हज़रत उस्मान के बारे में बातें करते थे, हज़रत अली के बारे में कितने लोग बातें करते थे, और कितने इख्तलाफात हुए, सहाबा के आपस में इख्तलाफात कितने हैं, हिस्ट्री हमें ये बताती है। लेकिन सहाबा का रवैया क्या था वो आपके सामने। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर
بچپن کے دوست حضرت علی کے, اور وہ تلوار لے کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ سوچیں کتنی دکھ دینے والی بات ہے, کتنی لڑائی بڑھ جاتی ہے منافقین کی وجہ سے. لیکن حضرت علی کا جو رویہ ہے ڈگنیٹی والا, حضرت زبیر سامنے آئے, حضرت علی نے مسکرا کے کہا کہ آپ کو یاد ہے ایک بار رسول اللہ نے آپ کو ایک بات کہی تھی. تو ایک دم انہیں ریکال ہوئی, وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار حضرت علی حضرت زبیر, تو اللہ کے نبی نے پوچھا زبیر ڈو یو لو علی, کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل, آئی لو ہم مور دین مائی سیلف. بچپن کے دوست تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک دن آئے گا کہ تم غلط ہوگے اور علی حق پہ ہوگا. تو جب انہیں یہ بات یاد آئی تو ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بھاگ گئے. یعنی کرائٹیریا حق تھا اور نبی کی بات تھی, خدا خوفی تھی سب میں. تو لیکن جب وہ شہید کیے گئے ہیں بے دردی سے, ایک خارجی تھا اس نے انہیں بہت بے دردی سے شہید کیا. ان کی میرے خیال فنگرز لے کر آیا حضرت علی کے پاس اور ہیلمٹ لے کر آیا. تو حضرت علی خیمے سے باہر نکلے اور کہا کہ میں تجھے بشارت سنانا چاہتا ہوں جہنم کی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو زبیر کو مارے گا تو اس کو بس کنفرم جہنم کی سزا تم سنا دو. تو وہ اتنا ڈسٹرب ہوا بندہ, وہ روایات میں آتا ہے پاگل ہو گیا اور اس نے سوئسائڈ کر لی اس بندے نے. تو یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جتنے بھی حق والے لوگ ہیں بڑی پین سے گزریں, اور بہت تکالیف انہیں جھیلنی پڑیں, لوگوں کی باتیں انہیں جھیلنی پڑیں, لیکن وہ اپنا پیمانہ بڑھاتے گئے صبر کا. جیسے وہ برتن ان کا بڑھتا گیا جس میں چیزیں جمع ہوتی ہیں. تو دیٹس وائی دے بیکیم گریٹ پیپل, اور ان کو لیڈرشپ بھی ملی کل کو. تو جتنا آپ کا پیمانہ بڑھے گا آپ اپنی فیملی میں لیڈر بنتے جائیں گے خود بخود. اللہ بھی آپ کو عزت دے گا, کل کو وہ بھی کہیں گے یار یہ ٹالرنس والا بندہ ہے, یہ بندہ بہت اچھے اخلاق کا ہے, اور آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی. آپ کو افیکٹ ہی نہیں کر رہی ان کی باتیں, ان کی دکھ دینے والی چیزیں, کیونکہ آپ طبیب مینٹیلٹی پہ آ چکے ہیں. طبیب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بندہ دعا ہی کرتا ہے اگلے کے لیے اور کہتا ہے کہ یار ان کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے, بس ان کی گرومنگ ایسی ہے, ان کو شیطان نے فیئرز ڈال دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو حضرت یعقوب کی تھی کہ بچوں کو ساتھ بھی رکھا لیکن ساتھ مسٹیک بھی بتائی, ناراضگی بھی شو کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے, اب تم میرے بچے نہیں ہو, آگ نہیں کیا, سمجھاتے رہتے تھے. اینڈ میں اللہ نے ساری فیملی کنیکٹ کر دی. اور حضرت یوسف کا پیمانہ دیکھیں آپ, بھائی سامنے آئے, کہا آج کچھ نہیں ہے میرے دل میں تمہارے لیے, معاف ہو. رسول اللہ کا دیکھیں. لیکن یہ چیز پڑھنے سے, علم حاصل کرنے سے, حضرت یعقوب نے کہا تھا نا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس لیے ان کا پیمانہ بڑا تھا. تو علم بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو ہسٹری پڑھیں, ہسٹری سے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا, صبر ملے گا. انبیاء کی سٹرگلز پڑھیں, انبیاء کی سٹوریز پڑھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ بہت آپ میں صبر آ جائے گا اور سکت آ جائے گی, آپ کا پیمانہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا, اور یو ول ون ایٹ دی اینڈ. وہ لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ یار یہ واقعی سالڈ بندہ ہے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ یہ جرنی ہے, اس پہ آپ چلیں, گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ. علوی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بھی دعویٰ پروگرام کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل بتائی ہے کہ دعویٰ میں انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, تو وہ مے فیئر ہوٹل میں جب ہماری فرسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی تھی, والنٹیئر کو آپ نے دی اسپیچ کی, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ اگر آپ دین پہ آئیں گے جو آپ باتیں کریں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر آزمائی جائیں گی. تو وہ سیم اسی کے بعد فوراً جیسے الحمدللہ میں نے تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کیا دعویٰ میں, جتنی کلاس روم میں جا کر یا جتنے میرے پاس چانسز اویلیبل تھے, جس طرح ابھی نے بولا سائلنٹ دعویٰ کا پروگرام آپ نے بتایا, تو اس میں جو میں کہتا گیا ایگزیکٹلی ڈٹو کاپی یہ کہہ لیں کہ وہ میرے اوپر آزمایا گیا. کچھ عرصہ پہلے میں اپنے فرینڈس کو بڑا حوصلہ دیتا تھا, اس کی والدہ کا انتقال ہوا, اس کے بعد میں اتنا حوصلہ دیتا تھا جیسے میں بڑا اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ یار تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طرح پھر اس کے والد کا انتقال ہوا, کچھ عرصہ بعد سیم ٹو سیم اس کے بھائی کا بھی انتقال ہوا, مطلب 4-5 اس کی سبلنگ کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہی میں اس کو حوصلہ دینے لگا. پھر اس کے بعد میرے ساتھ وہ کچھ ہونے لگا, مطلب کہ آپ کو ڈیٹیل میں نے ساری بتائی تھی, والدہ کا انتقال ہوا پر اس طرح. تو اب میں کہتا ہوں کہ میں جو دین کی دعوت کا کوئی بھی کام کسی کو پریشان دیکھتا ہوں, حوصلہ دینے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو حوصلہ دیا کہیں پہ میرے اوپر آزمائش آ جائے, تو اس میں مجھے کیسا کرنا چاہیے کہ جنرل میں اس کو سب کو حوصلہ دیتا رہوں, پھر میں سوچتا ہوں کہ کہیں وہ والی آزمائش پھر اللہ مجھے نہ ٹیسٹ کر دیں. دیکھیں آزمائشوں سے نہ ڈریں, یس آسانی مانگیں, لیکن یہ آزمائشوں کا فلسفہ سمجھیں. اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے, نمبر 1 جن سے محبت کرتا ہے, نمبر 2 جن کو پریپیئر کرنا چاہتا ہے کسی چیز کے لیے. تو دعا ضرور کریں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اس کی ذرا ٹرانسلیشن پڑھیں آج جا کے. یہ دعا یہ کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو پچھلی قوموں پہ ڈالیں, تو آسانی کی دعا ہے. پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, ویسے ہی اللہ سے بات کریں, اللہ مجھے اس پہ مت آزمائیں جو میری سکت نہیں ہے. تو بالکل آسانی کی دعا کریں, گھبرائیں نہیں, دعوت کا کام کریں انشاءاللہ, حوصلہ دیں لوگوں کو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کے بدلے میں اللہ درجات بلند کرے گا. اس کے ریوارڈز بھی تو دیکھیں نا, آزمائشیں اگر ایک جگہ ہیں تو اس کے ریوارڈز کتنے زیادہ ہیں. اینجلز آپ کو پریز کریں گے, اینجلز آپ کے لیے استغفار کریں گے, اللہ کے ہاں آپ کا تذکرہ ہوگا. تو باقی آزمائش اگر کوئی آ جاتی ہے تو یہ نیسیسریلی اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا اس لیے آ گئی, نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس لیے آئی ہے. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہ بنا لیں کہ یار میں اسٹیج پہ بولوں گا تو میں بھی چیک ہو جاؤں گا. نہیں, آپ اس نیت سے بولیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو میں انہیں بھی کریکٹ کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ کریں اور اچھے سنت کے مطابق دعوت دیں. اللہ سے عافیت کی دعا کریں, آسانی کی دعا کریں, اور آزمائش کوئی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ صبر کے ساتھ اور اللہ کی مدد پکڑتے ہوئے اس کو گزاریں. کوئی ایسی بات نہیں. جزاک اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو کیا اعمال کرنے کے لیے زیادہ تلقین کرتے تھے, اور چونکہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں اس سلسلے میں. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تو تلقین یہی کرتے تھے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, کیونکہ رمضان از اے منتھ آف قرآن. اور جینروسٹی کی بہت تلقین کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے, لیکن رمضان میں خاص جینرس ہو جاتے تھے. چیریٹی, جینروسٹی, فارگیونیس, تو اس کی سب سے زیادہ تلقین ملتی ہے حدیث میں. قرآن مجید کی تلاوت کی, قیام اللیل کی, اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی, افطاری کرانے کی لوگوں کو, جینرس رہنے کی, اور دعا کی بہت تلقین کرتے تھے. اور لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری 10 دن وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ بس گیئر اپ ہو جاؤ, اپنا وہ جو ہے کس لو اس کو, سارا لباس جو ہے, تاکہ تم اس کے لیے انرجی میں عبادت کر سکو. تو یہ کچھ جنرل جو ہیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں اعمال کے حوالے سے. باقی بندہ جتنے گولز بنائے اچھا ہے انشاءاللہ, لیکن قرآن زیادہ سے زیادہ, قرآن کے ساتھ تعلق اور جینروسٹی کے جتنے اعمال ہو سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بندے کو جو ہے وہ کرنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. علی بھائی میرا کویشچن ہے, ایک جنرل کویشچن ہے ویسے تو, کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اپنا توکل مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. آئی مین بینگ پریکٹسنگ مسلم, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے توکل ہے, لیکن ہم پر کوئی بھی مشکلات پریشانیاں پہ آ جاتی ہیں, مطلب ناگہانی, تو ہم یہی کہتے ہیں سب سے پہلے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, اور مطلب میں نے ایسا کیوں کیا تھا جس کی مجھے مطلب سزا. تو وہاں پہ ہم جو توکل ہوتا ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. بے شک ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں, بے شک ترجمے کے ساتھ, یا نماز بھی, لیکن جو وہ توکل جو ہوتا ہے نا وہ آئی مین وہ نہیں اچیو کر پاتے وہ لیول نا. تو یہ سب کچھ فیس ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ ہم کسی مشکلات میں پڑے ہوئے ہوں, ایک دم سے ہمت ہار جانا. تو اس کا تو میرے مطابق مجھے یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کم ہے. تو اس میں مضبوطی کیسے مطلب لائی جائے کہ ہمیں جو کچھ ہوا ہے, بے شک ہم پر کوئی پریشانی بھی, مشکل بھی ہے, نقصان بھی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے, یہ ہمیں پتہ تو ہوتی ہے بات, لیکن بیسیکلی اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا ایلیبریٹ کر دیں کہ مینس کہ ہم یہ چیز کس طرح اچیو کر سکتے ہیں, اس کو بیٹر وے میں کس طرح لا سکتے ہیں. بہت پاورفل چیز ہے, اور جس کو یہ مل گیا تو سمجھیں کہ بس وہ پاورفل ترین انسان ہے. لیکن اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے, جسٹ لائک کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے. ایک تو ری انفورسمنٹ ہے جو ہر لرننگ پروسیس میں ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ, جیسے آپ کو میتھ کسی نے پڑھانی ہے تو اس کی پریکٹس بہت کرانی ہے, اس کے سوال دینے ہیں. تو رسول اللہ نے توکل کی ری انفورسمنٹ ایسے کرائی کہ آپ کو دعائیں سکھائی, بسم اللہ توکل تو, گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو وہ الفاظ سکھائے کہ جب مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ کو پازیٹیو الفاظ سکھائے کہ اللہ مالک, اللہ, یہ کہتے ہیں نا ہم اللہ سونا دیکھ لے گا, وہ ہمارے بزرگ اس طرح کے الفاظ جنرل الفاظ کہتے تھے, اللہ مالک, اللہ مالک, رشتے میں اللہ مالک, اپنا کام کیا, محنت کی. یہ بڑے امپاورنگ سینٹنسز ہیں جن کا پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے,
کیونکہ کوگنیٹیو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو آپ بولتے ہیں نا وہ آپ کی شخصیت پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. تو شکایات والے سینٹینسز توکل کو ہٹ کرتے ہیں اور توکل والے سینٹینسز اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں. اس کو ری انفورسمنٹ کا پروسیس کہتے ہیں نا ہم. تو وہ رسول اللہ نے بتائے ہیں ہمیں وہ الفاظ, وہ اذکار سکھائے ہیں. وہ صبح شام کی دعائیں آپ دیکھیں تو اس میں 7 بار جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی ٹھوکر لگے تو حسبنا اللہ, میں نے علماء کو کہتے سنا ہے, کوئی مصیبت آ جائے حسبنا اللہ, اللہ کی مدد ہم پکڑتے ہیں, اللہ پہ ہم اعتبار کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. یہ چیزیں بچوں کو بچپن سے اسی لیے سکھائی جاتی ہیں کہ ان کے سب کانشیس میں بیٹھ جائے جا کے. دیکھیں جو چیز لاشعور میں ہوتی ہے نا وہی سامنے آتی ہے. آپ کو کوئی مصیبت آئے گی نا, لاشعور سے وہی الفاظ آ جائیں گے سامنے جو وہاں بیٹھے ہوئے. تو وہ ڈیلی پریکٹس جو بندہ کر رہا ہے وہ پھر لاشعور میں جا رہا ہے اور اس کی پرسنالٹی میں ایمبیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حوالے سے پازیٹیو سینٹینسز اور توکل. دوسرا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں لائف آف کنوینئنس توکل کبھی پیدا نہیں کرتی. ہماری یوتھ کو نا کنوینئنس کی عادت ہو گئی ہے, وہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ یہ ریڈی والے کا توکل چیک کریں گے وہ شاید ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. یہ جو فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں نا, چاہے وہ اتنے کوئی دینی نہ ہو, لیکن وہ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی. ان کو پتہ ہے ہمارا فروٹ بکنا ہے اور وہ اللہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے. تو وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جب ہے نا, کمپٹیشن کی فیلڈ میں, انہیں اللہ نظر آ رہا ہے, ان کا سودا بکتا انہیں نظر آ رہا ہے اور توکل ان کا بڑھ رہا ہے. تو یوتھ کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی کچھ ایسا کریں کہ آپ کو رسک بھی لیں, اس میں کوئی آپ کو حادثہ ہو جائے تو اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات کو. آپ کو اللہ کی ذات نظر آ جائے گی. اللہ کے جو وعدے ہیں نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اور جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے بے حساب دیتا ہے. سورہ طلاق کی آیات ہیں, اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے, اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو آپ کر کے دیکھیں نا, آپ نے کرنا ہی نہیں پریکٹیکلی کچھ, تو وہ کنوینئنس میں وہ چیز نہیں آتی ہے. آپ کنوینئنس کے عادی ہماری یوتھ ہو چکی ہے کہ بس کمرے میں بیٹھے رہیں اور سب کچھ ملتا بھی رہے, اور جب کوئی حادثہ آ جائے تو پینک ہو جاتے ہیں, توکل بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیفیکلٹیز کے عادی نہیں ہیں, نہ کچھ رسک ٹیکنگ ہے, نہ کچھ پریکٹیکل کر رہے ہیں. تو ایسا کچھ کریں, آپ کو انشاءاللہ اللہ نظر آئے گا. اپنے معاملات اللہ کو سونپیں. جیسے کوئی خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا, اللہ کو سونپ کے دیکھیں, اللہ سے دعا کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. کوئی مصیبت کو مشکل آ گئی ہے, اللہ کو سونپ کر دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کو اللہ ضرور نظر آئے گا. تو اس سے توکل مزید جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دعائیں, وہ ری انفورسمنٹ, وہ لائف سٹائل, وہ سینٹینسز اور وہ لٹریچر جو انسان کا توکل بڑھائے. مطلب یہ دعاؤں کو ہم اپنی ایز اے روٹین کا پارٹ بھی بنا لیں. ڈیفینیٹلی, اسی لیے تو صبح شام وہ اللہ کے نبی ری انفورس ہی کرا رہے ہیں نا کہ بھائی اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, روزانہ پڑھو یہ الفاظ تاکہ وہ سب کانشیس لاشعور میں بیٹھ جائیں آپ کے جا کے. تو وہ بڑے ضروری ہیں, بچوں کو بچپن سے کرانے چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ اس کی پرسنالٹی میں توکل آ جائے گا. اور کنوینئنس سے نکالیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, سب کو ذرا پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں. کرکٹر توکل کر کے ہی جاتا ہے نا الٹیمیٹلی. اللہ تعالیٰ ہر بندہ, کافر بھی اللہ پہ ہی کر رہا ہے توکل. وہ بات الگ ہے, شریک کر رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے اوپر ہی دیکھتے ہیں, وہ اپنے کراس کو بھی چومتے ہیں. تو وہ مطلب سوال تو یہ ہے نا کہ کرنے والی کوئی ذات ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے وہ چپ رکھی ہوئی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر ہی دیکھے گا, لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں ہوگا تو دیکھے گا. کنوینئنس میں بیٹھا ہوا ہے, موویز دیکھی جا رہا ہے اور کمرے میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پہ تو کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. اس سے باہر نکل کے ذرا آؤ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ نظر آئے گا محنت کرتے ہوئے. ڈیفینیٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ مطلب آج کل نماز اور قرآن لوگ نہیں اتنا مطلب ہے, یہ نارملائز نہیں ہے نماز قرآن پڑھنا. مطلب کوئی جو پڑھتا ہے اس پہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ بڑا نمازی ہو گیا یہ وہ. تو اب آپ پہ کوئی مطلب کوئی پرابلم ہو, کوئی مطلب مسئلہ آ جائے, تو تب لوگ مطلب بہت کرتے ہیں کہ اللہ یہ ٹھیک کر دے نماز قرآن. تب زیادہ وہی لوگ جو بولتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھتے ہو وہی 5 وقت تب نمازی ہوئے ہوتے ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ واٹ آر یور تھاٹس آن دس. نہیں, میں سوال نہیں سمجھا کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے پھر کیا؟ ہاں,
تو کیا آپ نے کہا؟ مطلب اللہ کی طرف تب بھی رجوع کرتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں انسانوں میں لیولز ہیں. کچھ انسان سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف شروع سے مائل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں, بلیسڈ ہیں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ ان مقربین میں سے انشاءاللہ بنیں. لوگ ہر اس چیز کو کرٹیسائز ہی کریں گے جو ان میں سے مسنگ ہے یا مذاق اڑائیں گے. کوئی بات نہیں, یہ کامن رویہ ہے. انبیاء بھی موق ہوئے, مذاق اڑایا گیا ان کا, لیکن وہ انشاءاللہ آئیں گے ایک نہ ایک دن ادھر. میرے کئی دوست میرا مذاق بنایا کرتے تھے جب میں نے نمازیں شروع کی, لیکن آج وہ دوست ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے انہیں یہ شو کرنا ہے کہ نماز مجھے کیا دے رہی ہے. آپ نے انہیں ایکشن سے شو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایکشن سے شو کریں گے ان کے سامنے بہت اچھی مارکیٹنگ ہوگی اس کی. نماز مجھ میں صبر, تحمل, کمپوزر اور سکون دے رہی, اور وہ سکون آپ میں نظر آنا چاہیے کہ میں تمہاری باتوں سے افیکٹ نہیں ہو رہا, بلکہ آؤ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, انہیں بھی لے جائیں. انشاءاللہ یہ چیز آپ نے اندر لانی ہے اور آپ لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ ایک لیول انسانوں کا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف ٹرن کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے. تو اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں. ہر بندے کا ایک الگ تعلق ہے اللہ سے. کچھ صرف تبھی ٹرن کرتے ہیں جب کوئی مصیبت ہے, تو اللہ ان کا بھی رب ہے, اللہ ان کی بھی دعا سنتا ہے, انہیں مصیبت سے نکالتا بھی ہے. لیکن جیسے اللہ نے سورہ حج میں کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایز اے آن دی ایج, جیسے ایک ایج پہ کھڑے ہیں. وین گڈ ٹچز them دے آر کنٹینٹ. جب گڈ ہے تب تک اللہ سے راضی ہیں, جیسے کو مصیبت آتی تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ والا رویہ نہ ہو کہ جی جب تک میرے پاس سکسیس ہے, سب کچھ ہے, تو اللہ میرا ہے. جیسے ہی اللہ نے کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل دیا تو پھر اللہ سے شکایتیں شروع. یہ ایک کفریہ رویہ ہے اور یہ ناشکری کا رویہ ہے. لیکن عام بندہ اگر مصیبت میں نمازیں پڑھنا شروع کر دے, اس کو انکریج ہی کرنا چاہیے کہ یار چلو کسی طرح تو آیا نا. ہر بندے کا آنے کا طریقہ ہے نا. کچھ لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو مجھے آ جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا کام ہے ان کی دعوت, ان کو دعوت دینا, ان کے لیے اچھا فیل کرنا, ایمپیتھیٹک ہونا, اور کسی نہ کسی طرح انشاءاللہ انہیں اس طرف لانا. تو کوئی بات نہیں, مذاق اڑتا ہے, اٹس اوکے. آپ جاری رکھیں انشاءاللہ, اور یہ چیز آپ کو اسٹرانگ بنائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اور یہ اللہ آپ کو اس کا ثواب بھی بہت دے گا, تکالیف برداشت کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو لوگوں کی تلخ باتیں, مذاق اڑانا, وہ آپ صبر سے جھیل لیں گے, ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے, تو اللہ آپ کا سٹیٹس بلند کرے گا انشاءاللہ, اور اللہ آپ کو اس کے بدلے گناہ بھی معاف فرمائے گا, بڑا کچھ دے گا. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اسی میں جزاک اللہ خیر.